کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے مہذب دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ دوہرا معیار ترک کرے اور بھارت کو اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی سے باز رکھے۔ غلام احمد گلزار نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اور بے مثال حمایت کو بھی سراہا اور اسے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے طاقت اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ قرار دیا۔ دریا اسنا بڈگام میں ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین کی طرف سے صحافیوں کے خلاف دیے گئے بیان کے خلاف ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے احتجاج کیا۔ ڈی سی سی کے چیئرمین نے آفیشل فیس بک پیج پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ ایک ٹی وی رپورٹر دہشت گرد سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحافیوں نے بڈگام میں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے چیئرمین سے اس بیان کی وضاحت طلب کی۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی طرف سے دائر درخواست پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دہلی ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ درخواست میں ان کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تاہم عدالت نے بینچ کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی کر دی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ کو NIA کی خصوصی عدالت نے گزشتہ سال مئی میں ایک جھوٹے کیس میں عمر قید کی سزا سنائی تھی اور وہ اس وقت نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی تشویش کا اعادہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں عالمی ادارے کے موقف پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں معمول کی بریفنگ میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے بیان کا خاص طور پر ذکر کیا، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بیان 5 اگست 2019 کو بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کی یک طرفہ کارروائی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں دیا۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے کنوسا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران عاطف امین میر نامی جوان کو گرفتار کر لیا۔ سری نگر کے علاقے گزربل میں چھٹی جماعت کے ایک طالب علم کی لاش پراسرار حالت میں برآمد ہوئی ہے۔ ادھر بھارتی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 12 سالوں میں ملک بھر میں بھارتی فورسز کے 1532 اہلکاروں نے خودکشی کی ہے۔ بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیا نند رائے نے لوک سبھا کو بتایا کہ ان اہلکاروں نے 2011 سے اب تک خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔